سینٹ کی قائمہ کمیٹی نجکاریوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری دسمبر تک مکمل کر لی جائے گی۔ مانچسٹر کی براہ راست پروازوں کی بکنگ آئندہ 4 ماہ تک کے لیے مکمل ہو چکی ہے۔ گلف ممالک کی ایئر لائنز کو سب سے بڑا خطرہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے ہو سکتا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں ڈان نیوز کے رپورٹر طاہر شیرانی سے۔ طاہر، بتائیے گا اس بارے میں۔ سینیٹر عفنان اللہ کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس ہوا ہے۔ کمیٹی کو پی آئی اے کی نجکاری پر نجکاری کمیشن حکام کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا اور مقررہ ٹائم لائن میں جو پی آئی اے کی نجکاری ہے اس کو مکمل کرنے کا ہدف ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 4 کنسورشیم حصہ لے رہے ہیں۔ 4 کنسورشیم پی آئی اے کے اکاؤنٹس، جہاز اور روٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پی آئی اے کے پاس براہ راست روٹس موجود ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی آئی اے کے واجبات 200 ارب روپے کے لگ بھگ تھے، لیکن پی آئی اے کے 45 ارب روپے کے ٹیکسز کا معاملہ حل کر لیا گیا ہے اور حکومت نے پی آئی اے کے 45 ارب روپے کے ٹیکس واجبات اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی کو ایئرپورٹس کی نجکاری پر بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ یو اے ای نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ابوظہبی گروپ آف انویسٹمنٹ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ میں دلچسپی دکھائی ہے اور ابوظہبی گروپ نے کچھ مطالبات رکھے ہیں اور حکومت پاکستان اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پی آئی اے کے ساتھ حکومتی سطح پر معاہدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابوظہبی انویسٹمنٹ گروپ نے لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کے لیے دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ مسافروں کا ڈیٹا ابوظہبی گروپ کو فراہم نہیں کیا جائے گا اور ابوظہبی گروپ کو صرف سروسز کی فراہمی کا معاہدہ کیا جائے گا اور ایئرپورٹ کے لینڈنگ رائٹس پاکستان کے پاس ہی رہیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے طاہر۔